ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بری ہے اور جمعے کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارا بڑا ہی ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے اصحاب کہف اور درس قرآن۔ آج ہم اپنے اس سفر کی 18ویں سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں اور آج اصحاب کہف کا تذکرہ کر کے کچھ درس قرآن حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ کی کھو والے، وہ جنگل والے، پہاڑ کے غار والے، جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب و غریب نشانی تھے۔ اب یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور آگے چند آیتیں اصحاب کہف کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے یوں بھی معنی بیان کیا کہ کفار مکہ اصحاب کہف کی بات سے بڑا تعجب کرتے تھے اور بڑی عجیب بات سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معنی اس کا یوں بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف اصحاب کہف ہی بڑی عجیب نشانی ہے؟ اگر تم غور کرو تو صبح و شام سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا آنا جانا، ستاروں کا آسمان کو سجا دینا، آسمان سے باران رحمت برسنا، اس کے ذریعے زمین کے اوپر پھلوں اور پھولوں کے ذریعے بہار آ جانا، اور اس طرح کی لاکھوں نشانیاں لمحہ لمحہ رب دکھا رہا ہے۔ تم صرف اصحاب کہف کی نشانی کو عجیب مت سمجھو، بلکہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی ذات پر گواہی دے رہا ہے، تو سارا جہان ہی رب کی نشانی ہے۔ تو دو طرح اس کا معنی بیان کیا گیا۔ ایک ترجمہ جو میں نے پہلے کیا کہ تمہیں کچھ پتہ چلا کہ اصحاب کہف ہماری بڑی عجیب نشانی تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم صرف اصحاب کہف ہی کو عجیب نشانی سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہستی کا ذرہ ذرہ رب کے دلائل میں سے ہے، رب کی قدرت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور وقت گزرتا گیا، چونکہ مکہ کے جو کافر تھے وہ عموماً ان پڑھ تھے، انہوں نے مدینہ کے یہود سے کہا کہ ادھر ہمارے ایک شخص اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، تم کوئی ایسے سوال تو بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس تو کتاب اتری۔ یہود جو ہیں وہ تورات کو پڑھنے والے تھے، تو کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم محمد بن عبداللہ سے کریں، کوئی مشکل سا سوال بتانا۔ تو انہوں نے پھر جو سوالات بھیجے ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا کہ اگر اس بندے نے، یعنی ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کا جواب دے دیا، 3 سوال تھے ان میں سے ایک یہ تھا، تو پھر سمجھنا کہ وہ رب کے سچے پیغمبر ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قدرت کہ خدا نے اپنے محبوب کے جوابات کے لیے قرآن نازل فرما دیا، لیکن وہی یہود جو یہ معیار پہلے خود قائم کر چکے تھے کہ اگر وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہوں گے، خود انہوں نے معیار قائم کیا نا، مکہ والوں کو لکھ کے بھیجا کہ یہ سوال کرنا، جواب ملے تو وہ نبی ہوں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تو حضور نے جواب دے دیے، جب مدینہ حضور تشریف لے گئے، خود اپنے معیار سے یہود کے علماء مکر گئے، پھر گئے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھے ہوئے ہر سوال کا جواب مکے میں عطا فرما دیا ہوا تھا۔ پھر حضور نے اس کے علاوہ بھی مدینہ میں بھی ان کے کئی سوالوں کے جواب دیے، لیکن ایمان توفیق الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کوئی طاقت سے، کوئی بندے کے اپنے بس سے نہیں، اس کا خاص کرم ہوتا ہے، تو پھر بندہ
حبش سے بھی آیا ہو تو مصطفیٰ کا خاص غلام بنا کر دنیا کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے حوالے سے مختصر بیان کروں، اس کے حوالے سے اختلاف ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے یہ لوگ تھے یا بعد کے لوگ تھے۔ بہرحال جو بھی ان کی ہسٹری ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ درس دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصود کیا ہے؟ تذکیر، نصیحت، درس دینا، عبرت کا سامان مہیا کرنا، اور وہ اس میں کافی ہے۔ درس کافی ہے، نصیحت کافی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ چونکہ ان کا واقعہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جس دور کے لوگ تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، دقیانوس نام کا وہ بادشاہ تھا، اور افسوس نام شہر کے یہ رہنے والے تھے، جس شہر کا وہ بادشاہ تھا، اور وہ بتوں کا پجاری تھا، اور اتنا شدت سے بتوں کا پجاری تھا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ ان لوگوں کے دل میں چونکہ ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ چند نوجوان تھے الگ الگ، لیکن جس کے دل میں شمع ایمان روشن تھی، پہلے وہ اجنبی تھے لیکن شمع ایمان کا نور ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ بت کی پوجا نہ کریں تو یہ تو قتل کروا دیتا ہے، تو اب کیا کریں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں، اس شہر سے نکلنا ہی اب بنتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی نصیحت کی بات اور درس کی بات پتہ چلی کہ جہاں ایمان کو خطرہ ہو وہاں رہنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے تو کوٹھی بڑی چاؤ سے بنائی تھی، میں نے تو دکان بڑی محنت سے بنائی تھی، اب کوٹھی چاؤ سے بنائی ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے صبح و شام آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر کوٹھی کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پھر ایسی کوٹھیاں دے گا۔ تھے ایک غار میں، غار کہاں اور کوٹھیاں کہاں، لیکن آج بھی اس غار کا تذکرہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ یہ ہے رب کی محبت کا انعام۔ انہوں نے یہ طے کیا اور یہ اس شہر سے نکلے اور قریبی ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے کہ تاکہ ہمارا پتہ نہ چلے۔ اس بادشاہ کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگے ہیں، اور پھر مختصر یہ کہ اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ غار میں پہنچے ہیں، تو چونکہ وہ پہلے ہی بڑا ظالم تھا، کہنے لگا ایسا کرو غار کا منہ ہی بند کر دو، خود ہی اندر مر مٹ جائیں گے، خود ہی مر مٹ جائیں گے، غار کا منہ بند کر دو، باہر ہی نہیں نکل سکیں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ لیکن رب کی قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ جو شخص تھا نا جس کو دیوار بنانے کے لیے مقرر کیا، غار کا منہ بند کرنے کے لیے، وہ اچھا بندہ تھا۔ اس نے ان ساروں کے نام لکھے اور ایک تختی پر لکھ کر اس دیوار کی بنیادوں میں رکھے۔ رب کو منظور ہی یہ تھا۔ اب یہ لوگ اندر ہیں اور دروازہ غار کا منہ بند کر دیا گیا، دیوار بنا کر، وہاں پر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے 300 برس بیت گئے، 300 برس بیت گئے۔ 300 برس میں کتنی تبدیلی آتی ہے، آپ غور کریں۔ 3 سالوں میں کیسی کیسی تبدیلی آ جاتی ہے، کیا کا کیا تبدیل ہو جاتا ہے، انداز بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، کرنسی بدل جاتی ہے، طور طریقے بدل جاتے ہیں، رہن سہن بدل جاتا ہے، چونکہ یہ رب کی راہ میں نکلے تھے۔ قرآن فرماتا ہے اتنا وقت بیت گیا، اور 300 برس سے بھی قرآن فرماتا ہے کچھ زیادہ بیتا۔ قرآن نے ان کا پورا واقعہ خود بیان کیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تم پر ان کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور برکت عطا فرما دی تھی۔ اب سنیے، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، جب باز پرس ہو رہی تھی، جب گفت و شنید اور سوال جواب ہو رہے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو تسلی دی، ہم نے ان کے دل کو ہمت دی، ڈھارس بدائی، اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا ربنا رب السماوات والارض، تو ہوگا بتوں کا پجاری،
ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کو بھی بنانے والا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی بھی خدا معبود کو کبھی نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم یہ کہہ جائیں تو پھر تو لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم حد سے گزری ہوئی بات کریں گے، اس لیے ہم رب کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم نے تو رب کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پہ جھوٹ باندھے۔ رب تو کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بت بھی کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ اب یہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان کی پوجاؤں سے، ان کے بتوں سے الگ ہو ہی چکے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو پھر کسی غار کی طرف چلو، کسی غار کا ٹھکانہ حاصل کرو، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نرمیاں پیدا کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غار میں رہنے کا جو انداز ہے، ان کے غار میں پہنچنے کے بعد جو خاص اپنی عنایت ہے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے، اب ان کے غار کا رخ کس انداز سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ادھر مشرق ہے ہمارے اور ادھر مغرب ہے، ادھر ہمارے جنوب ہے اور ادھر کیا ہے؟ شمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس غار میں ان کو رکھا، حالانکہ وہ کھلی غار تھی، اب ہوا کا آنا جانا تھا، لیکن اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے جنوب کی طرف رکھا۔ ان کو دھوپ کی اذیت بھی اللہ نے نہیں پہنچنے دی، کیونکہ یہ رب کے پیارے بندے ہو چکے ہوئے تھے۔ دھوپ کا اثر ضرور پہنچتا تھا، روشنی ضرور پہنچتی تھی، جسموں کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کے لیے، ان کو تازہ رکھنے کے لیے دھوپ کا فیض ضرور پہنچایا، لیکن دھوپ نہیں پڑنے دی۔ سورج نکلتا تب بھی کنی کی طرح کے گزر جاتا، ڈوبتا تب بھی کنی کی طرح کے گزر جاتا، ہوائیں ان کو آ کر ان کے پاس سے گزرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب وہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے جاگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے سو رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے دیکھنے والے تو گمان کرتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ ہے ان کا مقام اللہ والوں کا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اولیاء تھے، یہ کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے، یہ اولیاء کی اللہ کے ہاں رتبہ ہے اور ان کی قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کبھی دائیں کروٹ لٹاتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لٹاتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا سال میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی۔ 10 محرم کے دن 309 برس یہ اس غار میں سوئے رہے، اور 309 برس میں ہر 10 محرم کو اللہ ان کو دائیں سے بائیں کرتا تھا اور بائیں سے دائیں فرما دیتا تھا۔ اب 309 برس تک ان خدا کے بندوں کا اس غار میں رہنا، جہاں پر سانپ بھی ہوتے ہیں، بچھو بھی ہوتے ہیں، اشراط الارض بھی ہوتی ہیں، جہاں پر درندے بھی آتے ہیں، لیکن بندگان خدا کا محفوظ رہنا، بلکہ دھوپ تک سے بھی محفوظ رہنا، بغیر کچھ کھائے پیے محفوظ رہنا، بغیر ان کے نہ بال سفید ہو رہے ہیں، نہ ان کے ناخن بڑھ رہے ہیں، نہ ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، نہ ان پر کوئی بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں، نہ ان سے کوئی ایسا سرزد عمل ہو رہا ہے کہ جو ان کے کسی بھی لحاظ سے مائنس پوائنٹ میں جاتا ہو۔ 309 برس تک ان کا اس شان سے رہنا، یہ اس بات کی گواہی ہے جو رب کے ہو جاتے ہیں، نہ زمانے گزرنے سے ان کی عزت کم ہوتی ہے، نہ لوگ بدلنے سے ان کی عزت کم ہوتی ہے۔ وہ صدیوں پہلے بھی شان والے ہوتے ہیں، وہ صدیوں بعد بھی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی داتا صاحب تو اتنے پرانے تھے، اور میں نے کہا یار پرانا نیا ہونا یہ میرے اور تیرے لیے ہے، جو رب کا ہو گیا نا سارے زمانے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی اس بارگاہ میں یہ شان ہے تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ حضور کو ماننے والے، حضور کی امت میں آنے والے، جو امت ساری امتوں سے افضل ہے، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رب کا خاص کرم ہے۔ کرامت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ولی کو پتہ چلے مجھ سے کرامت سرزد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا کے بھی کرامت دکھا دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا فیض امت کو پہنچ رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔
اب 309 برس بیت گئے. 309 برس بعد ان میں سے جاگ آئی ان لوگوں کو, تو ان کو بھوک محسوس ہوئی. ظاہر ہے جب بندہ دوبارہ آیا عالم بشریت میں تو پھر اس کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ. جب تک سوئے رہے تب تک اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا, کوئی آواز ان کو جگا نہیں سکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی, ان کو کسی آواز نے نہیں جگایا, یہ سوئے رہے. اور جب یہ اٹھے 309 برس کے بعد جب یہ لوگ اٹھے ان کو بھوک محسوس ہوئی, اور ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر تو کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. چونکہ ہم درس قرآن کا حاصل کرنا چاہتے ہیں, میں نے اولیاء کے اوپر کچھ نہ کچھ درس آپ کو دے دیا. اب میں تھوڑا سا پھر واقعہ عرض کروں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور ہم اپنے اختتام کی طرف بھی چلیں. اس نے یملیخہ نام تھا اس شخص کا جس نے جا کر بازار میں ان کے لیے کھانا لانے کے لیے جس کو بھیجا. اور ان کے ناموں کی بھی بڑی برکت ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. ان کے نام بھی سن لیں, اور ان کے ناموں کا جو تلفظ ہے اس کو صحیح طور پہ رب ہی جانتا ہے. ہم لوگ تو کوشش کر سکتے ہیں. مکسلمینا, یملیخہ, مرتونس, بینونس, سارینونس, زونوانس, کشفیت نونس, اور ایک اور بھی ان کے ساتھ جاندار چیز تھی. سبحان اللہ. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے, پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوئے تھے. قرآن نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے, ان کے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ذکر کیا ہے, وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. ان کے ناموں کی برکت کے حوالے سے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے. یہ رب کی برکت ہے نا, رب جس کو دے دے. مفسرین نے لکھا ہے ان کے نام اگر لکھ کر کسی دروازے پر لگا دیے جائیں وہ مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے, کسی سرمائے پر رکھ دیے جائیں وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے, کسی کشتی یا جہاز میں رکھے جائیں ان کی برکت سے اللہ اس کو غرق ہونے سے محفوظ فرماتا ہے. بھاگا ہوا شخص ان کے نام کی برکت سے واپس آتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور ان کے نام کپڑے میں لپیٹ کر اس میں ڈال دیے جائیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی چیزوں میں ان کے نام کام آتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جو یملیخہ ہے اس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ کھانے کے لیے. جب وہ بازار گیا اور اس نے جا کر روٹی لی اور سکہ دیا تو وہ جو دکاندار تھا, نان بھائی جو تھا, وہ اس کو سکے کو دیکھ کر وہ پرکھنے لگا, سوچنے لگتا ہے یہ کہاں سے لائے ہو سکہ. کہا جی ہمارے شہر کی کرنسی ہے. کہا کہ یہ تو چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ, لگتا ہے کوئی پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا. اس نے کہا کوئی خزانہ نہیں لگا جناب, بات یہ ہے ابھی کل ہم یہاں سے گئے ہیں اور ابھی میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں اور تو ہم نے کوئی خزانہ نہ ملا نہ کوئی بات ہے. اس نے وہ سکہ دکھایا جو کرنسی کا ڈپارٹمنٹ تھا, جو حکام تھے, کہا یہ دیکھو لگتا ہے ان کو کوئی پرانا خزانہ ملا. وہ حکام اس سے باز پرس کرنے لگے. اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم چند لوگ جو ہے وہ کل گئے ہیں اور غار میں جا کر ہم نے پناہ لی ہے اور میرے دیگر دوست بھی موجود ہیں. اس نے کہا یار تم مطلب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور تم جوان ہو, تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ سکہ نہیں دیکھا اور تم کہہ رہے ہو ہمارا سکہ ہے, یہ کیا راز کیا ہے, ماجرا کیا ہے. تو اس نوجوان نے پھر کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے. کون سا دقیانوس بادشاہ؟ کہتے ہیں بہت 100 سال پہلے کوئی ایک ظالم بادشاہ گزرے, اب تو اس کا تصور بھی نہیں ہے کسی کو. وہ بھی حیران ہے, یملیخہ بھی حیران ہے, یہ کیا ہو گیا, اس کے پیچھے راز کیا تھا. سبحان اللہ. اس وقت جو بادشاہ تھا نا, جب یہ جاگے ہیں 300 برس بعد کم و بیش, اس وقت کا بادشاہ بیدروس نام تھا اس کا, اور وہ بڑا نیک دل انسان تھا اور بڑا اچھا مسلمان تھا. اور 68 ایئرز 68 برس اس نے بڑی اچھی حکومت کی, حتیٰ کہ اس کی رعایا میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ قیامت کے دن دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کہ نہیں اٹھایا جانا. تو وہ چونکہ نیک تھا, اس نے جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجد ہو کے کہا مولا میں تو تیرے دین کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں, لیکن یہ لوگ فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے لگے. مولا کوئی ایسی نشانی دکھا کہ ساری امت کو پھر سے یقین ہو جائے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اللہ کریم نے ان کو 309 برس بعد جگا کر اس بازار میں, اس عدالت میں, اس کی حکومت میں بیچ کر دنیا کو یہ دلیل دکھا دی کہ جو رب 309 برس بعد بندوں کو سلا کر اٹھانا جانتا ہے وہ قیامت کو قائم کرنا بھی جانتا ہے.
اب یہ بادشاہ کی بارگاہ میں جب بات پہنچی تو یہ سارے مل کر جو ہے وہ پھر کہف پر اس غار پر گئے، اور پھر پوری حکومت کے اندر، پوری رعایا کے اندر سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اور یہ یقین عطا فرما دیا، دنیا بنائی بھی رب نے ہے، دنیا کو ختم بھی رب نے کرنا ہے، دنیا کو پھر سے اٹھانا بھی اسی رب العالمین نے ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ، ان کی بڑی عزت ہوئی اور بڑا ان کا مقام ہوا، بڑا احترام ہوا، لیکن رب کی شان ہے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا راز ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ دوبارہ غار میں گئے، لیٹے، اور رب نے ان کو پھر سلا دیا۔ یہ ان کا مختصر سا واقعہ ہے۔ اور پھر ان کے غار کے پاس مزار، ان کی مسجد بنائی گئی ان کے غار کے پاس، اور بادشاہ نے ایک دن مقرر کیا کہ ہر سال میں ایک دن آئے گا جب سب لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کے لیے دعا کیا کریں گے، ان کے لیے برکت ان سے حاصل کیا کریں گے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو گویا یہ عرس صدیوں پہلے سے جاری ہے، اللہ والوں کا دن صدیوں پہلے سے جاری ہے۔ رب اللہ والوں کے فیض کو عام کرتا ہے، ان کی برکتوں کو عام کرتا ہے۔ ان لوگوں کا آپ نے واقعہ سنا ہے، ان کے واقعے میں ہمارے لیے جو درس ہے وہ آپ نے سن لیا ہے، اور یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے، اور اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی عزتوں کو کم نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، ان کو عظمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کل کا درس چونکہ کافی لمبا ہو گیا تھا تو تھوڑا سا آج کے درس کو جلدی ختم کرتے ہیں تاکہ کچھ بیلنس ہو جائے، کچھ برقرار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔